اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کے یہاں پریس کانفرنس سے پہلے وزیر اعظم صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، بیرسٹر صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ جو ہم پیغام آج دینا چاہتے تھے دنیا کو، اس کو دینے میں ہمیں کامیابی ہوئی۔ پہلی کامیابی آپ کو یہ ہوئی کہ آپ کی پارلیمنٹ نے ایک مشترکہ قرارداد پیش کر دی، اور وہ آپ نے دیکھی، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں یقیناً تو آپ دیکھیں گے بڑی جامع اور بڑی مفصل قرارداد ہے، جس پہ کشمیر کا اور پاکستان کا پورا تقریباً مقدمہ جو ہے وہ اس میں سمو دیا گیا ہے۔ نمبر 2، آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہائیسٹ باڈی ہے، جس میں پوری آپ کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ موجود ہوتی ہے، جس پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کو بھی دعوت دی گئی تھی اور وہ اس میں شامل تھے، اس نے کچھ بڑے اہم فیصلے کیے۔ وہ فیصلے بھی قوم کے سامنے ہیں، ان کو دہرانا آج مقصد نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے، میڈیا کو سارا اس کا پتہ ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اس فیصلوں میں سے ایک فیصلہ جو سب سے اہم تھا وہ تھا سیکورٹی کونسل میں جانے کا۔ اس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ تو تیاری کے لیے پہلا قدم یہ تھا کہ ہم سیکورٹی کونسل میں داخل کیسے ہوں۔ گو یہ مسئلہ کشمیر کا ایک متنازع جو ہے، کشمیر کا یہ ڈسپیوٹ جو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، وہ تو ہے، ایجنڈے پہ ہے، 11 قراردادیں موجود ہیں، لیکن پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ایک اچھے مقدمے کے لیے ایک وکیل کرنا ضروری تھا۔ تو وہ وکالت میں نے سمجھا کہ چین سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، تو میں بیجنگ گیا اور وہاں جا کے ان کی قیادت سے تبادلہ خیال کیا، وزیر اعظم کا پیغام دیا، پاکستان کا مقدمہ ان کی خدمت پہ ایک مرتبہ پھر پیش کیا۔ یہ نہیں کہ وہ واقف نہ تھے، وہ واقف ہیں، لیکن اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا۔ اور مجھے کل میں لوٹا اور مجھے خوشی ہوئی یہ شیئر کرتے ہوئے قوم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کہ چین نے آپ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو قرارداد پاکستان لے کے پیش کر رہا ہے پریزیڈنٹ سیکورٹی کونسل کو، جو جائے گی میرے خط کے ذریعے جائے گی، اس میں انشاءاللہ چین اس کا سیکورٹی کونسل میں پہرا دے گا، اور وہ انشاءاللہ پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے میں وہ ہمارا معاون اور ہمارا ساتھی ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے مختلف ورلڈ لیڈر سے رابطے کر رکھے ہیں، ان کے رابطے شروع ہیں۔ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ سے ان کی بات ہوئی، ایران کے صدر سے ان کی بات ہوئی، ملیشیا کے پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی، ترکی کے وزیر اعظم سے ان کی بات ہوئی، برطانیہ کے وزیر اعظم سے ان کی بات ہوئی، اور یکے بعد دیگر مختلف ورلڈ لیڈرز سے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے بھی مختلف فورن منسٹر سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے، جیسے کویت کے وزیر خارجہ سے کل میری مفصل بات ہوئی اور بڑی حوصلہ افزا بات ہوئی۔ آج 1:30 بجے میں پولینڈ کے وزیر خارجہ سے بات کر رہا ہوں، اور پولینڈ کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس وقت سیکورٹی کونسل کی صدارت جو ہے وہ پولینڈ کے پاس ہے، تو انہوں نے سٹیئر کرنا ہے، تو میں ان کو آج 1:30 بجے انشاءاللہ ان سے بات کروں گا اور اپنا نقطہ نظر ان کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ اسی طرح اوروں سے بھی یورپین یونین بہت اہم ہے، ان کی ہائی ریپرزینٹیٹیو سے بات ہوئی، وہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا، ایک یونیفائڈ میسج جانا اور دوسرا کشمیریوں کا متحرک ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی۔ اور اگر دنیا چاہے کیس آپ کا جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر دنیا کشمیریوں کو اس پر سراپا احتجاج کرتے نہیں دیکھے گی تو یہ مضبوط کیس کئی دہائیوں سے سیکورٹی کونسل میں پڑا ہے اور وہ وہیں دفن رہے گا۔ اگر اس کیس سے آپ نے دھول جھاڑنی ہے اور اثر نو اس میں جان ڈالنی ہے تو وہ کشمیریوں کی آواز سے ڈلے گی اور پاکستان کی جسے کہتے ہیں نا مکمل سپورٹ سے ڈلے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو ہم اسپیڈ ورک کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔
ہم کریں گے. جو انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے, ابھی مہاجر کیمپ میں بھی میں نے یہی بات کی, اس کا بھی بڑا اہم رول ہے. ابھی بیرسٹر صاحب سے میں یہی گزارش کر رہا تھا, کیونکہ ان کا بڑا اپنا وہاں ایک ہلکا اثر ہے برطانیہ میں, کشمیریوں میں, کہ بھائی آپ ان دوستوں کو اس کی اہمیت اجاگر کریں کہ پروٹیسٹ وہ ہر سال کرتے ہیں, 5 فروری کو بھی کرتے ہیں, اس سال ہم نے ہاؤس آف کامن میں بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن اب نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. پروٹیسٹ ہر سال ہوتے تھے, روٹین نہیں ہے اب, یہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ ایک روٹین کا پروٹیسٹ نہیں ہے, یہ اب آپ کی جد و جہد ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جو کہ کرٹیکل ہے, جو کہ کروشل سٹیج ہے. تو اس لیے لوگوں کو اپنا تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سی توجہ دینی ہوگی, اور انشاءاللہ جب آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا. آپ سچے ہیں, آپ مظلوم ہیں, اور مظلوم کی اللہ سنتا ہے, وہ سنے گا انشاءاللہ. اپنے حبیب کے صدقے آپ کو کامیابی ملے گی. تو آج اس کے لیے ہم نے یہ کیا, مہاجر کیمپ میں گیا, وہاں بھی یہی مقصد تھا. ابھی حریت کی لیڈرشپ کا میں شکر گزار ہوں, جو ابھی کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی میری یہی تھی کہ ان کے جو وہاں دوست احباب ہیں, عزیز و اقارب ہیں, ان کے گہرا رابطہ ہے, جو خون کے رشتے ہیں ان کے, انہیں بھی اس چیز کو باور کرانا ہوگا, اجاگر کرنا ہوگا کہ اس کی سگنیفیکنس, اور ان کی وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنس جن کا خدشہ ہے. آج اگر فرض کرے کرفیو نرم ہوتا ہے اور وہ احتجاج کرتے ہیں تو ہندوستان نے کیا کرنا ہے, بھارت کی فورسز نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں, انہوں نے بلڈ باتھ کرنا ہے, جینوسائیڈ ہو سکتا ہے. تو اس جینوسائیڈ کے لیے اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ وہ آواز کسی نے تو اٹھانی ہے, اور وہ آواز جب مؤثر طریقے سے مقبوضہ کشمیر سے اٹھے گی, آزاد کشمیر سے اٹھے گی, تو اس آواز کا وزن جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. تو یہ میں نے وہاں عرض کی, اور یہاں حریت کی لیڈرشپ سے بھی گزارش کی. انشاءاللہ 14 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد تشریف لا رہے ہیں, اور وہ آپ کی جو لیجسلیچر ہے اس سے مخاطب ہوں گے. وہ اپنا ایک مفصل بیان بھی دیں گے اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے انشاءاللہ 14 تاریخ کو. اور 14 تاریخ کو ہم نے ایک ریلی بھی ہم نے اسلام آباد میں ایک آرگنائز کر رہے ہیں, جس میں کہ انشاءاللہ وہاں اسلام آباد کے جو ہمارے ساتھی ہیں, کارکنان ہیں, وہ بھی اس میں حصے دار بنیں گے, وہ بھی اپنا حصہ اس میں ملائیں گے, تاکہ سب کو اپنا حصہ ملانا ہے. یہ مشترکہ کاز ہے. دیکھیے, سیاسی ایشوز بھی ہوتے ہیں, پسند ناپسند بھی ہوتی ہے, قدورتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس وقت اس کاز کے لیے ہمیں سب چیزوں سے بالا تر ہونا ہوگا, اور بالا تر ہو کر جب ہم اس کاز پر ہم متفق آواز اٹھائیں گے تو اس میں بڑا وزن ہوگا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. سر سوال یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ اس طرح کے کشمیر بھی فرماتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے, شملہ معاہدے کو. حکومت پاکستان کا اس میں کیا اسٹانس ہے؟ جو کچھ اس وقت اسپیشل حیثیت کو ختم کر کے انڈیا نے کیا, کیا گلگت بلتستان میں وہ ہم نہیں کر چکے اس سے پہلے؟ نہیں, ہم نے بالکل ہم بہت محتاط رہے. ہمیں اندازہ تھا اور ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جس کا وہ ہمارا ہسٹورک کیس جو ہے اس میں کوئی فرق آئے. بالکل نہیں, ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے. ہم نے ان کو احساس, ان کو تو اٹانومی اور ان کو ایک رول پلے کرنے کے لگا ہے, لیکن ہم نے جو اپنی ہسٹورک لیگل پوزیشن ہے اس پہ کمپرومائز نہ کیا ہے, نہ کریں گے. یہ کابینہ میں ڈسکس ہوا تھا, مجھے خود پتہ ہے, پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی, اور یہ ہم نے اس کو پینڈ کر دیا تھا. مطالبہ تھا لوگوں کا کہ جی اس کو صوبہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے دیکھنا ہے کشمیر کے اینگل سے, دیکھنا ہے کہ کشمیر کے اینگل سے ہمیں فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا. ایک نمبر 2, آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ شملہ. دیکھیے, شملہ معاہدہ 72 میں ہوا تھا, اور اس پہ بائی لیٹرلزم پر زور دیا گیا تھا. اس بائی لیٹرلزم پر آج وار کس نے کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں کیا, بھارت نے کیا. بائی لیٹرلزم کا ہم مظاہرہ کیا کرتے؟ حکومت کا حلف لینے سے پہلے وزیر اعظم نے پہلی نیشنل اپنے ایڈریس میں کہا تھا, ہندوستان کو کہا تھا,
آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں, ہم دو اٹھائیں گے. تو یہ بائیلیٹرلزم ہی تھا نا. لیکن کیا انہوں نے قدم اٹھایا؟ انہوں نے نہیں اٹھایا. انہوں نے تو 26 تاریخ کو چڑھائی کر دی اور ہم نے اپنا دفاع کیا. آپ کے سامنے ہے وہ بالا کوٹ پہ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے بائیلیٹرلزم کو ضرب لگائی ہے. اب ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جتنے ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں بھارت کے ساتھ, ان کو ہم از سر نو ریویو کریں گے. ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں مجھے انہوں نے عزت دی ہے, مجھے اس کا سربراہ بنایا ہے, اور جس میں سارے ملک کے ادارے ہیں, جس میں اپنا فوج کی نمائندگی ہے, ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کی نمائندگی ہے, ہمارے ISPR کی نمائندگی ہے, ہماری کشمیر کی قیادت کی نمائندگی ہے, اور ہماری کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی نمائندگی ہے, اور ہمارے وہاں پولیٹیکل اور سول اور ملٹری لیڈرشپ کی نمائندگی ہے. اس میں ہم ان چیزوں کو, ان بائیلیٹرل ایگریمنٹس کو دیکھیں گے. ہم اس کو ایگزامن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ہلاتے ہیں یا ان پر کوئی فیصلہ اور کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. فائدہ ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے. دونوں اینگلز کو دیکھ کر ہم نے دیکھیے اس وقت جذباتی فیصلے نہیں کرنے. کئی دفعہ جب آپ کھڑے ہو کے جلسوں میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جذباتی عنصر بھی آتا ہے. دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن جب حکومتیں فیصلے کرتی ہیں وہ جذبات کو نہیں, وہ تاریخ کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہیں, تو ہم ان کو ٹھنڈے دل سے غور کر کے فیصلہ کریں. صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, اس وقت مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ پاکستان امریکہ کے دورے پر گئے اس کے بعد سے حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک طے شدہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اس کی ایلنٹس ہے, اس کی تھوڑا سا وضاحت فرمانے چونکہ کشمیر آپ کا کس میڈیا سے ایکسپریس میری گزارش اجازت ہو سوال کریں نا آپ. تو بات مکمل اجازت ہو چونکہ کشمیری اس حوالے سے آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں, سن لیجیے نا. دوسرا انڈیا نے جو لشکر سن لو نا یار, سوال کر لو, سن لینا آپ. پہلی بات, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, نمبر 1. اور یہ میرے منہ سے نہیں سنے آپ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا بیان آ چکا ہے. ایلس ویلز یہاں آئی تھیں اور ان سے یہ بات کی گئی کہ جناب اس قسم کا بیان منسوب کیا جا رہا ہے, اس کی وضاحت آپ کو کرنی. میں وضاحت دوں, آپ تو نہیں مانیں گے, آپ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. آپ تو پہلے فرما رہے ہیں نا تشویش پیدا ہو گئی. بھائی آپ کو بلا وجہ اپنے پہ اعتماد رکھیے, بلا وجہ تشویش کا شکار نہ ہوئیے. انشاءاللہ پاکستان کے کیس کا, کشمیر کا سودا کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا, انشاءاللہ نہ کرے گا. کو تشویش یکدم لاحق نہ ہو جایا کریے. انہوں نے بیان دے دیا, اور یہ ان کا آفیشل سٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, کہ نہ ہمیں کنسلٹ کیا گیا, نہ ہمیں پیش کی اطلاع تھی. جو بھارت نے کیا از خود کیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کی بڑی واضح وضاحت ان کی طرف سے آ گئی ہے. جب ان کی طرف سے آ گئی ہے تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے سر کہ جو پاک کشمیری ہمارے محکوم کشمیری جو کہ ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی جو بھی کشمیری پارٹی ہے, وہ ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ اپنے جانب نذرانے جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا کے نہیں پاکستان کے لیے دے رہے ہیں. تو ہم جو ہے اس وقت زیادہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کو دیکھ لیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. کیا اس لیے آپ حکومت پاکستان جو ہے کچھ اور ٹھوس اسٹیپ لے گی جس طرح وہ فوجی مدد کی بات کرتے ہیں کسی اور کی؟ دیکھیے بات سنیے, اگین آپ کا تعلق کس سے بھائی, تعارف کرا دیں. ہم نیوز سے سر, ثاقب بھائی. ہم نیوز سے. ثاقب بھائی دیکھیے, رسپانسبل جرنلزم درکار ہے اس وقت, رسپانسبل. اور آپ محبت والے آدمی ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے آدمی ہیں, کشمیر کوز سے محبت کرنے والے آدمی ہیں. ہم نے کیا کہا ہے, فرسٹ لائن آف ڈیفینس از ڈپلومیٹک افینس. پاکستان نے سفارتکاری کو ترجیح دی, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی اور لیگلی اپنا موقف آگے بڑھائیں گے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لیگلی آپ کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی آپ کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں, جس کا پنڈت جواہر لال نہرو خود اعتراف کر چکے ہیں, اروندھتی رائے کا پورا اس پہ آرٹیکل آ چکا ہے, آپ کے سامنے ہے. اس پہ ششی تھرور کی آپ تقریر سنیے, انہوں نے جو آن دا فلور آف دا ہاؤس کی ہے,
انہوں نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے اپنے کیس پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. انہوں نے بھارت کی ڈیموکریسی پہ کلہاڑی ماری ہے. انہوں نے بھارت کے آئین کے سٹرکچر سے غداری کی ہے, آئین سے غداری کی ہے. اور انہوں نے تو پاکستان کو وہ جو دروازہ بند کیا گیا تھا سیکورٹی کاؤنسل کا دروازہ کھول دیا ہے انہوں نے دوبارہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں. سو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں. دیکھیے اس وقت یہ کہہ دینا, ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپشن کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کیا 2 ایٹمی قوتیں اس قسم کا خطرہ مول لے سکتی ہیں؟ یہ تو خودکشی ہے. اور کیا دنیا یہ خودکشی دیکھنا چاہتی ہے؟ ہم تو خودکشی نہیں کرنا چاہتے, لیکن دفاع کا حق تو رکھتے ہیں. اگر وہ ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں, جیسے 26 تاریخ کو انہوں نے ہم پہ چڑھائی کی, تو 27 کو جواب دینا ہمارے لیے لازم تھا. ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ترجیح یہ آپشن نہیں ہے. ہم اس کو نہیں آپشن بنانا چاہتے. یہ آج اس وقت ایک عوام کی تحریک بن چکی ہے, اور آج اس عوامی تحریک کو ہم نے پرامن طریقے سے آگے بڑھانا ہے. اور اس ٹریپ میں نہ آئیے جو لوگ ٹریپ میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ, تو بڑا محتاط طریقے سے آپ پہ آگے بڑھنا ہے. شاہ صاحب میرا آپ سے کہ کشمیریوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے, ان کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. تو کیا حکومت پاکستان کشمیری قائدین وزیر اعظم آزاد کشمیر اور رشید سلطان صاحب بیٹھے ہیں کی سربراہی میں کوئی وفد بنا کے بیرون ملک مسئلہ کشمیر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے علم میں ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لے جا رہے ہیں. انہوں نے مجھے ابھی فرمایا ہے کہ جا رہے ہیں باہر. بیرسٹر صاحب نے اپنا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے. سن لیجیے نا, ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اسپیشل انوائز بھیجنے ہیں, تب بھیج دیے. یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. یقیناً اس پہ غور ہو سکتا ہے, یقیناً اس پہ غور ہوگا, اور ہم انشاءاللہ جب اس پہ غور کر لیں گے تو بالکل آپ کی خدمت میں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی اپنے استحکام ہے. جیسے آج بھی عید کے موقع پہ پی ایم اے کے نبی آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کشمیر کے اس تناظر میں پاکستان کے اندر جو افراد کا ماحول ہے, اس ماحول کو روک کر کشمیر کے میں عرض کروں کشمیر کے ایشو پہ کوئی سن لینا, کشمیر پہ ایشو پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. کشمیر کے ایشو پہ سب اکٹھے ہیں, اور آج اس کا آپ نے عملی مظاہرہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کشمیر کے ایشو میں سیاست کو نہ پروئیں, نقصان ہوگا. ہم اس کو سیاست سے بالاتر رکھنا چاہتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جناب والا شاہ صاحب میرا آپ سے سوال تھا کہ ذوالفقار بھٹ نام ہے, جموں کشمیر ٹائمز اخبار نکالتے ہیں مظفرآباد. جی بھائی, کشمیر کے اندر اس وقت 2 نظریے موجود ہیں, ایک علاقے پاکستان اور دوسرا خود مختار کشمیر. یاسین ملک صاحب اس وقت تہاڑ جیل میں گرفتار ہیں, اور آپ ایک نعرے کے ساتھ جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں, تو اس سے کشمیر کے اوپر اثر تو نہیں جائے گا؟ دیکھیے یاسین ملک صاحب کا ہمیں بے پناہ احترام ہے, اور ہمیں بے پناہ تشویش ہے کہ ان کی وہ کس حالت میں ہیں. اس وقت وہ دلی میں ہیں, قید ہیں. ان کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ پریس کانفرنس بھی کر چکی ہیں. اگر بھارت کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے تو ان کو ویزا دیں, ان کو اجازت دیں کہ تاکہ اپنے شوہر کی وہ ملاقات کر سکیں. ہم سے تو کاؤنسلر ایکسیس کی بات کرتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو سے ملاقات کرائی جائے اس کی فیملی کی, تو پھر مشال بی بی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ یاسین ملک سے ملاقات کروانی چاہیے, ہونی چاہیے. اس وقت آپ کا انٹرسٹ ہے یونیفیکیشن اینڈ یونٹی سے بات کو آگے بڑھانا. اینڈ ایز اے رسپانسبل کشمیری جرنلسٹ میری آپ سے گزارش ہوگی, ہر اس پہلو کو اجاگر کیجیے جس میں یکسوئی یکجہتی نظر آئے, کیونکہ دنیا آپ کو نہیں سنے گی اگر یہاں بھانت بھانت کی بولی گئی, نہیں سنے گی. تو پلیز بڑے وقت ہیں چیزوں کو اٹھانے کے اور اس کی باریکیوں میں جانے کے لیے. اس وقت آپ نے بھارت کے اس منصوبے کو جو وہ کرنے چلا ہے, آپ نے مل کے ناکام کرنا ہے. شاہ صاحب عبد الواجد خان میرا نام ہے, اور ریاستی اخبار خبرنامہ اس کا ایڈیٹر ہوں, اور صبح نیوز ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہوں. جو جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے قومی وحدت کے حوالے سے, تو آج پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین راول بھٹو زرداری نے پی سی میں پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ
हुकूमत जो है वो कौमी वहदत और जो कौमी यकजहती है उसको इस मौके पर पारा कर रही है। ख़वातीन जो सियासतदान उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे कश्मीर आने की सज़ा ये दी गई कि मेरी फूफी को रात को ईद की रात को अस्पताल सुन ले बिलावल आज तशरीफ़ लाए, इकट्ठे बैठे, मिलकर नमाज पढ़ी और एक यकजहती का एक अंसर सामने आया एंड दैट वाज अ वेलकमिंग थिंग। अब मेरी उनसे भी गुजारिश है, पाकिस्तान के सियासी एजेंडे को कश्मीर के एजेंडे में ज़म मत कीजिए। सियासी एजेंडा पाकिस्तान का कश्मीर के लिबादे में, कश्मीर के झंडे में उसको मत आप उसको लपेटिए। ये कश्मीर कॉज से अगर आप मुखलिस हैं तो ये उसके इंटरेस्ट में नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने सियासत करनी है ज़रूर करें, पाकिस्तान में बैठकर बाहर जो आप हमें नुक्ताचीनी करना चाहते हैं ज़रूर करें, हमारी पॉलिसीज़ पर तनकीद करना चाहते हैं ज़रूर करें, तहरीक इंसाफ को बुरा भला कहना चाहते हैं ज़रूर कहें, ये आपका जमहूरी हक़ है, हम भी अपना जवाब देने का हक़ रखते हैं और देंगे, लेकिन कश्मीर के इशू पर सियासत नहीं होनी। शाह साहब, मेरा तलक भाई साहब अमेरिका से रोशन मोहम्मद नाम है। बस ये है कि आप बड़े माशाल्लाह मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, आपका बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर है, बड़ी आपने माशाल्लाह के खिलाफ भी बहुत आपकी जदोजहद है। इस मौके पर थोड़ा सा हम लोगों से सुनते हैं, थोड़ा सा लोगों को तशवीश है कि जो बंदा जेल में बैठा हुआ है उस बंदे को बाहर अगर हो तो कश्मीर के लिए और ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा जब तक ये काज आपका ये मसला ये कजिया देखिए उस वक्त तक उनको बाहर अगर दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगेन आप कंफ्यूज मत कीजिए। एक पार्टी है, पार्टी एक फ़र्द की मोहताज नहीं होती, एक सोच की मोहताज होती है, एक नज़रिए की पाबंद होती है। आज मेरे दाएं पे जो तशरीफ़ फरमा है वज़ीर आज़म साहब, उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से, मोहतरम शख्सियत, ख़ानदानी इंसान है और इनका यहाँ बैठना ये उनके नज़रियात की अक्कासी कर रहे हैं। आज झगड़ा साहब तशरीफ़ फरमा थे, आज मुर्तज़ा अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा थे, ये कौन सा ऐवान है, ये उसी व्यू की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत अगर आपने कश्मीर के झंडे तले करनी शुरू कर दी तो उससे कश्मीर कॉज को फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के झंडे के अंदर कीजिए, कश्मीर की जो कॉज है उस पर मुश्तरक रहिए। थैंक यू जी। सवाल है आपसे, असलम मीर मेरा नाम है, दुनिया न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी मेरे भाई, ये तो जो बात हमने की है एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया होने वाला है कि इस्लामी तारीख में पहली मरतबा कोई 80 लाख के करीब लोगों को नमाज ईद अदा की है। 8वां रोज़ है आज कर्फ्यू का, तो क्या वहाँ पे जो फूड शॉर्टेजेस हैं, जो अद्वियात की कमी है, उस समय एक रिपोर्ट दी थी। आप देखिए सवाल करें ना, सवाल ये है कि क्या आप प्रोएक्टिव अप्रोच इख्तियार करेंगे और पार्लिमानी वफूद आप बाहर भेजेंगे और जो ह्यूमन टीम जवाब में देखिए, मैं जवाब पहले दे चुका, आपने शायद गौर नहीं फरमाया। पहली बात तो ये है कि जो फूड शॉर्टेजेस का आप जिक्र फरमा रहे हैं और मेडिसिन का जो आप जिक्र फरमा रहे हैं, बिल्कुल ये मसला पैदा हो सकता है या हो चुका है, क्योंकि खबर पूरी नहीं आ रही ना। एक आयरन कर्टन है, सारा मीडिया को गैग किया हुआ है, सबको रोका हुआ है। अब कल यहाँ आए हुए थे अल जज़ीरा के नुमाइंदे और टर्किश टेलीविज़न के नुमाइंदे, हम उनसे सवाल कर रहे थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि जिस तरह आप गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए हैं, आप कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद के मज़ारों में लोगों से मिल के सवाल कर रहे हैं, एज़ फॉरेन मिनिस्टर मुझे सवाल कर रहे हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टी से आप सवाल जवाब कर रहे हैं, हम हाजिर हैं, हम देंगे जवाब। क्या ये आप यही कोशिश वहाँ जाके करेंगे? आप जाएँ ना, आपने मुझे मुज़फ़्फ़राबाद में इंटरव्यू किया है, मैं कहता हूँ अल जज़ीरा श्रीनगर में जयशंकर को इंटरव्यू करे ना, बात बने ना, पता चले कि श्रीनगर में उनको इजाज़त दी गई है, TRT श्रीनगर में जाके हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा को सवालात करे ना, यही सवाल करे, फूड शॉर्टेज का सवाल करे, मेडिसिन का सवाल करे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सवाल करे। तो अगर उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो फिर दरवाजे बंद क्यों किए गए हैं?
दुनिया के से ये कैमरे की आय को क्यों शट कर दिया गया है, क्यों कैमरे के जो रुख मोड़ दिया गया है, क्यों लोगों का मुंह बंद कर दिया गया है। सिर्फ और कुछ भी ना करें, बोलने का हक तो दे। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आप कहते हैं हमारे आइन में बुनियादी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को तो आप खुद पामाल कर रहे हैं। और यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल है, मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच है, कई हैं। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं पाकिस्तान में है, इंटरनेशनल INGOs हैं। मैं आज सवाल करता हूँ, जब मैं वाशिंगटन गया मुझे बहुत सारे वहाँ के मीडिया ने सवाल किए, और जी पाकिस्तान में INGOs को, where are those INGOs, international NGOs, why are they not being allowed in Indian occupied Kashmir, why are they being gagged, and why are they not speaking up? Where are the human rights bodies of the world? They speak about the conscience of the world. Where is that world conscience? Today, people are seeing fascism. People are seeing an actual demonstration of Nazi philosophy being repeated by Narendra Modi's government of BJP. ये दुनिया देख रही है भैया, and the international world and the international human rights bodies should wake up to that, and they should raise these issues. सर मेरा यही सवाल था कि आपकी गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? बहुत बड़ा अलमिया होने वाला है अब तक। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इस पे दुनिया को बाखबर कर रही है। मैंने पूरा जो डिप्लोमेटिक कोर है इस्लामाबाद में उसको मद्दू किया, और हर सफ़ीर तक मैंने ये अपनी तशवीश पहुंचाई है, और उन्हें कहा है कि अपने टेलीग्राम्स के ज़रिए अपने दारुल खिलाफ़ों को वो इत्तलाह करें कि ये हमें जेनोसाइड का ख़तरा दिखाई दे रहा है, और इस पर दुनिया को बोलना चाहिए। और आप देखें, कल स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है इस पर, और दो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं फेडरिका मोगेरिनी, उनका आप बयान पढ़ें, उससे जाहिर हो रहा है कि तशवीश आ रही है और लोग इसका नोटिस ले रहे हैं। सेक्रेटरी जी, मैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, 45 मेंबरान पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स के, बरतानिया के 45 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी पटिशन जो है इन इश्यूज़ को सामने रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक ख़त के ज़रिए अरसाल कर दी हैं। मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट ने, जो ब्रसल्स में है, उन्होंने अपना पूरा एक मरासला भेजा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का एक स्टेटमेंट आया है, और उस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं कि मसला मुतनाज़ा है और इसको हल होना है UN चार्टर और एप्लीकेबल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के दायरे के अंदर रहते हुए। हिंदुस्तान प्रचार क्या कर रहा है? ये इंटरनल अफेयर है। कैसे इंटरनल अफेयर है? आप पाबंद हैं, तुम्हारा पंडित नेहरू पाबंद था, आप कैसे उसे फरार अख्तियार कर सकते हैं? आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब ये तो हमने कश्मीरियों की फलाह बहबूद के लिए कदम उठाए हैं, यानी कि सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किए हैं। इसका मतलब है कि 70 साल सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट पे पाबंदी थी आपकी, आप पर किसी ने कदगन लगाई हुई थी? कौन सा हिंदुस्तान का कानून था जिसके ज़रिए आप सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे, जिसके लिए आपको 35A को ख़त्म करना पड़ा? ये सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट का नाटक है। दर हकीकत तो डेमोग्राफिक चेंज का आपका मंसूबा है। आप एक अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करना चाहते हैं, और एक अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहते हैं, और ये जेनोसाइड है। इसको तो जेनोसाइड कहते हैं। ये एक तशरीह है जेनोसाइड की, और ये हम दुनिया को उजागर करने की मेरे भाई कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुज़फ़्फ़राबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने कश्मीर के लोगों से खिताब किया था। बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम के लिए ख़ुसूसी तौर पर आज हम दुआ करेंगे।